السلام علیکم. آج ایک نہایت ہی اہم سیاسی شخصیت انہوں نے مجھے افطاری پہ بلایا، تو ابھی میں وہاں جا رہی ہوں، سوال کروں گی، جواب دیں گے، گفتگو ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تو جو میری ڈیسٹینیشن تھی اس پہ میں آ گئی ہوں. آپ میرے پیچھے لانس دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کوئی عام لانس نہیں ہے، اور جس سے میں ملنے آئی ہوں وہ کوئی عام شخص نہیں ہے. تو کون ہے وہ، یہ سسپینس میں برقرار رکھوں گی، اور اسٹے ٹیونڈ ان، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس سے ملوں. السلام علیکم سر. بہت بڑا احساس تھا میرے لیے. ایک دفعہ پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ملی، اب میں آپ سے ملی. میری زندگی کا بہت بڑا مائل اسٹون تھا. تو سر کیا وجہ تھی کہ برطانیہ کا سہانا موسم چھوڑ کے آپ پاکستان میں آ گئے؟ کیا یہ پاکستان کی مٹی کی محبت تھی یا عمران خان صاحب کی محبت تھی؟ دیکھیں جی، میں جب آیا تھا یہاں پر اس وقت تو مجھے مسلم لیگ والوں نے گورنر بنایا تھا، تو میں تو پاکستان کی محبت میں، پاکستان کی مٹی کی محبت میں، پاکستان کے لوگوں کی محبت میں یہاں آیا ہوں. اور میرا اس بات پہ ایمان ہے، رب بھی ہے، کہ میں نے 40 سال جو سیاست میں وہاں پر سیکھا ہے، وہاں پر میں نے لوکل گورنمنٹ میں کونسلر رہا، وہاں جو سیکھا ہے، میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا، وہاں سیکھا ہے، میں سلیکٹ کمیٹی کا نان وائٹ پہلا چیئر پرسن تھا. تو جو میں نے وہاں پر تجربات سیکھے ہیں کہ کس طریقے سے قوموں کو، ملکوں کو ترقی دی جا سکتی ہے، کس طریقے سے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو پاورفل بنایا جا سکتا ہے، ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جا سکتا ہے، ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. تو اگر میرے تجربات سے میں اپنے ملک کے، قوم کے لوگوں کو فائدہ دے سکوں تو وائی ناٹ. بس یہی اسی اسپرٹ کے ساتھ میں پاکستان آیا. It was a really informative session, an honor for me honestly, a landmark for my life. تو سر یہاں آپ نے کہا کہ آپ کو سجیشنز چاہیے. میں سجیشنز تو نہیں دے سکتی، میری ناقص رائے ان سب کے سامنے کیا ہے. لیکن سر ابھی آتے ہوئے گورنر ہاؤس میں جب کینال سے گزر رہی تھی تو سر وہاں پہ بہت سارے لوگ نہا رہے تھے کینال کے اندر. تو سر ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن جیسے ہی تھوڑا سا ایز ہوا ہے اس میں، تو سب نے سمجھا ہے کہ اس نارمل رمضان کے دن تو وہ نہر میں جا کے نہانا شروع ہو گئے. تو سر اس کے علاوہ بائکس پہ چھوٹے چھوٹے بچے، 5 بچوں کو لے کے لوگ جا رہے ہیں بغیر ماسک کے. تو سر ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ دہاڑی دار لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کی تو مجبوری ہے، ان کو کمانا ہے. لیکن سر ان کی تو مجبوری مجھے کوئی نظر نہیں آتی. نہر میں جا کے نہانا، بائک پہ 5 بچوں کو لے کے بیٹھنا، یہ میری ناقص رائے میں ایک مشورہ ہے سے کہ آپ مائنڈ بھی کر دیں ان لوگوں کو. اور سر میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے. جی بیٹا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ایشو ہے. سر سوال یہ ہے کہ ایز دا چانسلر یونیورسٹیز نے اس ماحول کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا اور کیسے خود کو تیار کیا، کیا ٹیکنالوجی وغیرہ یوز کی ہے؟ یونیورسٹیز کا کیا کہا آپ نے؟ سمجھا نہیں. ایز دا چانسلر آپ کے زیر نگرانی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کرونا سے مقابلے میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا. پہلے تو میں بتا دوں کہ یونیورسٹیز کا، ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ٹاپ 500 میں یا ٹاپ 1000 میں ہماری یونیورسٹی کا کبھی نام نہیں ہوتا تھا. اب جو لیٹسٹ سروے آیا ہے، 766 یونیورسٹیز 85 ملکوں کی انہوں نے نامینیٹ کی ہیں، جس میں سے 23 یونیورسٹی پنجاب کی اور پاکستان کی جو ٹاپ 766 میں ہے. تو ماشاءاللہ آئی ایم ویری کمفرٹیبل. ایک چیز جو ہے کہ اولڈ سینگ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن، جو ضرورت ہے وہ ایجاد کی ماں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہم باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرتے تھے، ہمارے اب سائنٹسٹ، ہمارے مینوفیکچرر، ہماری بزنس انڈسٹری جو ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور انشاءاللہ باہر کے ملک جو ہے وہاں پر بھی بھیجیں. تو یہ تھا آج کا میرا ایک اور انٹرویو. آج وہ دیکھیں سیٹیں خالی ہیں، اب ہم گھر جا رہے ہیں. مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرا کام بالکل پازیٹیو ہے. کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور آج کا میرا ایک اور مائل اسٹون تھا جو یعنی میں ہمیشہ اپنے حصص میں لکھتی ہوں کہ ایک اور یادگار دن کا سورج غروب ہو گیا.